ساری انسانیت آدم سے لے کر آخری نبی اور آدم کی اولاد سے لے کر آخری سب میرے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب قیامت کی دہشت سے سناٹا چھا جائے گا اور کوئی بول نہیں سکے گا تو میں بولنے والا ہوں۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب حساب شروع نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا تو میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، اور جب لوگ نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی مرد عورت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں نکلوایا ہے، ایک کڈھن والا کام میں کیتا ہے، جاون والا کام کسی اور نوں آکھو۔ تو پھر وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو بھلا دے گا کہ یہ کام صرف آخری نبی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی شان کو دکھانے کے لیے، ورنہ پہلے ہی وہی چلے جاتے۔ آدم سے چلتے ہر ایک کہے گا نا بھائی نا، نا بھائی نا، نا بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ کہیں گے کر تو میں بھی نہیں سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کرے گا یہ کام، اور کوئی نہیں کہے گا یہ بات، اور کوئی نہیں کہے گا۔ کہا جی دس دے وزی تو تھک پئے ہیں، میں اپنی طرف سے کروں۔ تو وہ کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، آج وہی دروازہ کھلوائیں۔ تبھی عورتیں مرد سب اکٹھے ہو کر یا رسول اللہ استفتح لنا اللہ، یا رسول اللہ تو آپ پر ہی امید ہے، دروازہ کھلوائیے۔ چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جب یہ پل صراط پار کر کے جائیں گے تو دروازے بند ہیں، اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے بند ہیں۔ ایک جگہ چشمہ ہوگا، اس سے وضو کریں گے تو چہروں پہ میک اپ آئے گا جو کبھی اترے گا نہیں۔ اللہ ایسی تجلی اس میں ڈالے گا کہ ہر مرد عورت ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ پہ بنایا تھا۔ دوسرے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کوٹ، لڑائیاں، غصے، حسد، بغض، عداوت ختم۔ پیٹ میں گیا پاخانہ، پیشاب، ہر گندگی ختم۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلے گا، کرائیں گے یا رسول اللہ یہ تو کر دے تو آپ آنا لگے، آنا لگے، اس پہ دعویٰ کرتا ہے اے میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا۔ پھر آپ سجدہ کرتے ہیں اور فرمایا اللہ مجھے اپنی تعریف سکھائے گا ایسی جو نہ پہلے کی نہ بعد۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، سر مانگ، جو مانگے گا دوں گا، سفارش کر، جس کی سفارش کرو وہ قبول کروں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، اس وقت تک نہیں کھول سکتا۔ جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سبز پر ہوں، وہ اس طرح آ کے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرماؤ، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اس سواری کی لگام یا رسی، سواری کیا ہوگی وہ اللہ کو ہی پتہ، لیکن وہ اس طرح اس کی جو لگام ہے یا رسی وہ نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کی کا جو ہے نا یہ خاموش اشارہ ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع، تو آپ پل صراط سے پار کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھنا چھوڑیں اور اپنے اپنے قیاس شروع ہو جائیں گے کہ کون آئے گا، مطلب کون آئے گا۔ تو اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا بلال حبشی کو باہر بلایا جائے۔ سب سے زیادہ مار کھانے والے، سب سے زیادہ انگاروں پہ لٹائے جانے والے
سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے آج کیا صلہ ملا ہے؟ نبی دا ڈرائیور بن گئے. تو وہ آپ کی سواری کی رسی کو پکڑیں گے اور آگے آگے چلے. اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے کریں. آپ نے فرمایا علی کبھی سننا میرے دروازے کی دستک سے جو میوزک نکلے گا، جو آواز نکلے گی، اس قدر دلکش ہوگی کہ سب جنت والوں کو وجد آ جائے گا. اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا جی مرحبا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں. مجھے کہا گیا ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھلے گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے. غریب لوگ پہلے جائیں گے، میری امت کے مسکین لوگ، غریب لوگ، وہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے. میں نے آپ کو پہلی کتابوں سے بتایا، قرآن پاک سے بتایا، حدیث پاک سے بتایا کہ وہ ہے کون جس نے کہا تھا حجامہ کرواؤ. ہم نے سارے معیار بنا لیے ہیں دنیاوی چیزوں کی. ہماری ملتان فیصل آباد ہم تھے تو ایک شادی تھی، تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے، تازہ ریٹائر ہوئے تھے، کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا. تو 4-5 ہزار کا لوگ تھے. دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ سلامی دینے کا وقت آیا، سلامیاں دیتے تو ایک شخص نے تو ایک نے ان میں سے بٹوا نکالا. بٹوا نکال کے تو پیسے نکالنے لگا تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ہوئے ریٹائر ہو گیا ہی، آدھا دفعہ کرو. اتنی سی قیمت ہے دنیاوی نسبتوں کی، اتنی سی. یہ عزت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ بڑائی ہوتی ہے. بڑا بنتا ہے انسان نبی کی غلامی سے. بڑا مالدار بننے سے وہ مالدار بنا ہے، انسان تو نہیں بنا. وہ اناٹمی اچھی طرح پڑھنے سے ڈاکٹر بنا ہے، انسان تو نہیں بنا. طب یونانی پڑھنے سے طبیب بنا ہے، انسان. انسانیت تو اللہ کے نبی کے در سے ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارتے. پھر اس کے بعد اللہ نے جس علم پر آپ کہہ رہے ہیں حجامہ کا، کہ آدمی علم لیتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، نماز سے. آپ کی آنکھ کی طاقت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے. یہ دیوار ہے، یہاں کھڑے تھے، نماز کے دوران ایسے چلنا شروع. اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے. محراب نہیں ہوتا تھا. محراب عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا. محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز. پھر یہاں سے پیچھے ہٹے اور یوں ہٹتے صف کے کنارے پر پہنچے. تو پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا. یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ جب سلام کیا تو میں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں پر ہے؟ 7واں آسمان. 500 کلومیٹر اوپر ہوا نہیں، روشنی نہیں، خوب اندھیرا ہے. اور آپ یہاں مدینے کی مسجد سے عرش کے نیچے جنت کو دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی نظر والے کی بات کو جھٹلانا کتنی بڑی حماقت ہوگی. پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں آگے ہو گیا. انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، میں آگے ہو گیا. پھر مجھے جہنم نظر آئی تو اس کے شعلے تھے، تو اس سے ڈر کے میں پوچھا. اور پھر جنت اور جہنم تو بہت چھوٹی چیز ہے. جو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لے اس کی آنکھ کتنی طاقتور ہے. اور جس کا سننا اتنا تیز ہو کہ آپ کوہ صفا پر جبریل کے ساتھ کھڑے تھے کہ آپ نے کہا جبریل ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یا رسول اللہ، آج
آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا. آسمان تو نظر ہی نہیں آتا، یہ نیلا رنگ تو سورج کی روشنی کا. آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں دروازہ کھلتا ہے اور میرا نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اس کی آواز سنتا. ہمارا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہسٹری کا لیکچر ہو رہا تھا، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا. وہ پروفیسر صحرائے گوبی کو بتا رہا تھا، صحرائے گوبی منگولیا چائنا. اس نے سوئے کو دیکھا، انہوں نے کہا رول نمبر 56 ویسے یس سر ویئر از ڈیزرٹ گوبی کا سر چھنگا مانگا. ستا پہ آئی پتہ کوئی کی گل ہو رہی. میرے نبی کتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، وہ بھی ان پر نہیں، پہاڑ پہ خرّ موسیٰ صاعقہ. اور یہاں پردے اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا رب کہہ رہا ہے. اس علم والا کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یموت، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. اور اس بلندی والا نبی کہتا ہے آپ کی محفل کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ. آدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی، اس سے اوپر کام خراب ہے. اما اذا ابا، اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے. وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے. وثلث للنفس، اور 1/3 خالی رکھے. بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکری گل ہے، بیمار نہیں ہوتا. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے. رکدے ہی نہیں، کھدی جندن کھدی. میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا. باسی کھانا کبھی نہیں کھایا. توڑے فریج بھرے پہ ہوں گے، اور ڈاکٹروں نے بھی بھرے پہ ہوں گے فریج. ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی. حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے. تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی. زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے. آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے. صبح کھایا، شام نہیں کھایا. شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے. اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کر رکھے ہوتے. یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، وہ کھانا روٹی بچاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر دیتی تھی. ہمارے جامن کے بعد فریج آ گیا، اسی ویٹ پکوڑے شروع کر دیتے ہو. جو غریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگے. اور یہ کھانا خراب کرتا ہے. یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام. پیٹ بھر کر ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی مار ان کا ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اور مصیبت ہے. جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا،
اس کھا کے اپنے تباہی پھیر چڑھے آہٹ ہو نمونہ بھی آ گیا۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو، پڑھو۔ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے۔ آپ معراج سے اترے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ احتجم احتجم۔ آپ نے آخری حجامہ حج کے احرام باندھے ہوئے یہاں پر لگوایا تھا، یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں پر لگوایا تھا۔ آپ ساری زندگی اس کے بعد حجامہ کرواتے رہے، لیکن صرف حجامے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک پوری زندگی سسٹم پر نہیں آئے گی۔ ہم اندھا دھند کھائیں گے تو حجامہ چھوڑ کو حجامے دا پیو بھی آ جائے تو کچھ نہیں بنے گا۔ اس کا وقت کو بھوکا رکھو، اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے لیے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا، ایسی سخت اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں دو شخص آئے، ایک شخص آئے کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، تب آتے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسنین آ گئے تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے ان کے لیے کھانا لائے، بہترین کھانا، اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، ٹھیک ہے سر۔ تو وہ مہمان کہنے لگا یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے۔ کہا یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو، ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، اور طاقت اتنی تھی کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دیا۔ ہمارے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار۔ اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو حجامے کے ساتھ اس کو بھی اصول بنائیں، ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں۔ پہلے چاول کھان جانا پھر روٹی نہیں شروع ہو جانا، پہلے روٹی کھان جانا پھر چاول میں شروع ہو جانا، پھر اس کو حلوہ پوڑی بھی آ جانا، راتی حلوہ پوڑی بھی، ایڈی جہالت، سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہیں۔ پھر 7 اپ پیندے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جانے میں شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، وہ ہاضمہ نہیں ہوا تیرا ستیہ ناس ہو گیا۔ اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں۔ ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا۔ میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرنسپل بھی بنے نیشنل کالج کے، تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، وہ میں نے سنایا۔ کہنے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہو۔ تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کھانا بھی ہو۔ میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، نیوٹریشنسٹ، انڈیا کا تھا میرا دوست، تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران۔ میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا؟ تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا،
جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیں، پانی نہ پیں۔ تو اپنی کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جذباتی بنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتا ہے، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب، غذائیں غلط ہیں، اپنے جسم کو بھوک کا عادی بنا سے۔ تو اللہ پھر حجامہ بھی اس کو مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام فرمائیں کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، تو آپ نے کہا آ جائے، تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے سلام کہا، اور میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اجازت ملے تو اندر چلے جانا اور نہ ملے تو واپس آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری روح نکالو گے؟ نکالوں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ شکر کرو یہ سوال پوچھ لیا، نہیں تو ہم جانور ہی بن جاتے۔ تو جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں تنہا نہیں چھوڑو۔ آپ نے کہا لا انا قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ ملک الموت کو کہا اللہ کے حکم کو پورا کر، اور کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت ایک نماز نہ چھوڑو، ایک نوکروں سے برا سلوک نہ کرو۔ اتنی گالی بولی جاتی ہے، اتنی ماں بہن کی گالی بولتے ہیں۔ ہمارے جدید پشتی مراسم بھی ہوتے ہیں، لوہار بھی ہوتے ہیں، نائی بھی ہوتے ہیں، زمیندارہ سسٹم ہے ہمارا قدیم۔ تو ہمارا ایک لوہار، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو آ کے میرے پاس بیٹھا اور چپ کے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا، میں کہا اللہ بخش کیوں ہے؟ کچھ نہیں میاں صاحب، غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی ہے، صرف زمیندار دی۔